سید الشہداء حضرت امام حسین جب اپنے نانا خیر البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں مخزون و مغمون رہنے لگے تو اللہ پاک نے آپ کو شبیہ مصطفیٰ حضرت علی اکبر سے نوازا۔ شہزادہ علی اکبر 11 شعبان المعظم 43 ہجری کو پیدا ہوئے۔ امام طبری اور امام ابن کثیر نے شہزادہ علی اکبر کا سن پیدائش 41 اور 35 ہجری بالترتیب لکھا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام لیلہ بنت ابی مرہ بن عروت بن مسعود ثقفی ہے۔ آپ کے نانا حجاز میں ایک عظیم المرتبت شخصیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ حضرت علی اکبر نہ صرف ہم شکل مصطفیٰ تھے بلکہ آپ چال ڈھال، حسن اخلاق اور بول چال میں بھی آپ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ مدینے کے باسی آپ کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گمان کرتے تھے۔ مدینے میں جب بھی کسی کو حضور کی یاد ستاتی تو وہ حضرت علی اکبر کا دیدار کرنے چلا آتا۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین کے اس قول سے حضرت علی اکبر کی عظمت و مقام کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، ہم جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو ہم علی اکبر کے چہرے کی طرف نگاہ کیا کرتے، کیونکہ میرا بیٹا رسول خدا کے ساتھ بہت زیادہ شباہت رکھتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا اجمی شخص حضرت امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کو یاد کر کے رونے لگا۔ آپ نے اپنے شہزادے علی اکبر کو آواز دی۔ جیسے ہی وہ اس بوڑھے شخص کے سامنے آئے تو بوڑھے شخص نے ایسے محسوس کیا کہ جیسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر رہا ہے، اور تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ بہادری آپ کے خون میں شامل تھی اور آپ کی پرورش حسین کریمین کے سایہ شفقت میں ہوئی۔ حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب کی طرح شہزادہ علی اکبر کی مہمان نوازی بہت مشہور تھی۔ عربی لوگوں کا یہ رواج تھا کہ جس گھر میں روشنی جلتے دیکھتے تو اس گھر کے مہمان بن جاتے تھے۔ حضرت علی اکبر کا یہ خاصہ تھا کہ آپ ہمیشہ ایک بلند مقام پر آگ روشن رکھتے تھے، جس وجہ سے ہر وقت آپ کے پاس کوئی نہ کوئی مہمان موجود ہوتا۔ مدینے کے غریب اور مسکینوں کے لیے آپ نے ایک بہت بڑا لنگر خانہ بنا رکھا تھا۔ آپ کو بچپن ہی سے شہادت کا شوق تھا۔ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب نواسہ رسول اپنا مبارک قافلہ لے کر کوفے کی جانب رواں دواں تھے تو راستے میں حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں نے خواب میں ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ قافلہ اپنے مقتل گاہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ قربان جاؤں میں شہزادہ علی اکبر پر۔ جب انہوں نے یہ سنا تو پوچھنے لگے، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضرت امام حسین فرمانے لگے، بے شک کیوں نہیں بیٹا۔ شہزادہ علی اکبر نے پھر جو جواب دیا وہ تاریخ کی کتابوں میں سنہری حروف سے درج ہے۔ آپ فرمانے لگے، جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہماری شہادت بھی یقینی ہے، مرنے سے کوئی خوف نہیں، چونکہ حضرت علی اکبر کی آواز مبارک بھی اپنے جد امجد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتی تھی۔ اس لیے نواسہ رسول حضرت امام حسین اکثر اپنے بیٹے علی اکبر کو ہی اذان دینے کا حکم دیتے تھے۔ اسی طرح کربلا کے وحشت ناک صحرا میں 61 ہجری 10 محرم الحرام کی صبح کو بھی حضرت امام حسین نے اپنے بیٹے شہزادہ علی اکبر کو اذان دینے کا کہا، ایسی اذان جو کہ کبھی پہلے زمین و آسمان کے باسیوں نے نہ سنی ہوگی۔ ہوائیں معطر ہونے لگی، پہاڑ ہلنے لگے، لیکن پھر بھی شقی القلب لشکر کو ندامت محسوس نہیں ہوتی۔ دنیا کے طالب ان بدبختوں کے دل نہیں لرزے۔ اذان ختم ہوتی ہے، نماز ادا کی جاتی ہے۔ بنی ہاشم کے شیروں میں سے سب سے پہلے حضرت علی اکبر ہی اجازت مانگتے ہیں، میں میدان میں سب سے پہلے جاؤں گا۔ جیسے ہی ہم شکل پیغمبر بارگاہ حسینی میں حاضر ہوتے ہیں، ابا جان اب مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت امام حسین نے ان کی پیشانی پر الوداع کا بوسہ ثبت کرتے ہوئے جواں سال بیٹے کو سینے سے لگایا اور بیٹے کو حسرت بری نظروں سے دیکھ اور دعائیں دے کر مقتل کی طرف روانہ کیا کہ بیٹا جاؤ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو۔ علی اکبر شیر کی طرح میدان میں آئے، سراپے پیکر رانائی، سراپے پیکر حسن، سراپے پیکر جمال، مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر کامل یزیدی لشکر سے نبرد آزما تھے۔ جب حضرت علی اکبر میدان جنگ میں جا رہے تھے تو فرما رہے تھے، میں علی حسین ابن علی ہوں، رب کعبہ کی قسم ہم ہی رسول خدا کے نزدیکی ہیں۔ امام ابو الفرج اصفہانی اس طرح سے روایت نقل کرتے ہیں کہ علی اکبر جب میدان میں جاتے ہیں
تو امام علی مقام حضرت حسین فرماتے ہیں، اے اللہ گواہ رہنا، ابھی جو جوان میدان میں گیا ہے وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ رسول خدا سے مشابہ ہے، اسے جلد سے جلد اپنے نانا رسول خدا کے ہاتھوں سے ایک جام کوثر سے سیراب کرنا۔ نواس رسول حضرت امام حسین مقتل کی طرف بڑھے کہ اپنے بیٹے کی جنگ کا نظارہ کریں، وہ دشمن پر کس طرح جھپٹتا ہے، لیکن لشکر یزید میں اتنا گرد و غبار چھایا ہوا تھا کہ امام علی مقام داد شجاعت دیتے ہوئے علی اکبر کو نہ دیکھ سکے۔ امام علی مقام آرزو مند تھے کہ دیکھیں میرا بیٹا کس طرح راہ حق میں استقامت کا گواہ گرا ثابت ہے، کس طرح یزیدی لشکر پر وار کرتا ہے۔ شجاعت حیدری کے پیکر علی اکبر برق رات بن کر یزیدی عساکر پر حملہ کر رہے تھے، صفیں کی صفیں الٹ رہے تھے۔ لشکر یزید جس طرف دوڑتا امام علی مقام سمجھ جاتے کہ علی اکبر اس طرح سے شجاعت داد دے رہے ہیں، اسی طرح سمتوں کا تعین ہوتا رہا، یزیدی سپاہی واصل جہنم ہوتے رہے۔ علی اکبر مردانہ وار جنگ کر رہے تھے، 3 دن کے پیاسے تھے، گرد و غبار سے فائدہ اٹھا کر گھوڑے کو ایڑی لگا کر واپس آئے۔ عرض کیا، ابا جان اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو تازہ دم ہو کر بدبختوں پر حملہ کروں۔ فرمایا، بیٹا میں تمہیں پانی تو نہیں دے سکتا، میری زبان کو چوس لو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی زبان خشک ہے، امام علی مقام نے اپنی زبان مبارک علی اکبر کے منہ میں ڈال دی کہ بیٹا اس طرح نانا جان اپنی زبان میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے، شاید وہ میرے منہ میں اپنی زبان آج کے دن کے لیے ہی ڈالتے تھے۔ علی اکبر نے اپنے بابا کی سوکھی زبان چوسی، ایک نیا حوصلہ اور ولولہ ملا، پلٹ کر پھر لشکر یزید پر حملہ کیا اور بہت سے دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ اچانک لڑتے لڑتے آواز دی، ابا جان مجھے تھام لیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ جوان سال بیٹے کی شہادت کی گھڑی آ گئی، دوڑ کر علی اکبر کی طرف آئے، قریب ہو کر دیکھا تو ہم شکل پیغمبر علی اکبر زمین پر تھے۔ لشکر یزید کے کسی بدبخت سپاہی کی برچی علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو چکی تھی۔ یزیدی لشکر جیت کے نعرے بلند کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ امام علی مقام زمین پر بیٹھ گئے اور زخمی بیٹے کا بوسہ لیا۔ جسم زخموں سے چور ہے، کوئی جگہ نہیں جہاں تلوار کا نشان نہ ہو۔ حضرت علی اکبر نے کہا، ابا جان اگر یہ برچھی میرے سینے سے نکال دیں تو پھر دشمن پر حملہ کروں۔ امام علی مقام نے ایک دفعہ بیٹے کے سینے میں لگی ہوئی برچھی کو دیکھا اور ایک دفعہ آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں، جیسے کہہ رہے ہوں یہ کام تو بیٹے پر چھری چلانے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امام نے اپنے بیٹے شبیہ مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر کے سینے سے جب برچھی نکالی تو خون کا فوارہ آپ کے چہرے اطہر پر پڑا۔ ادھر شہزادے نے آخری آہ بھری اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ راوی لکھتے ہیں 10 محرم کے دن حضرت امام حسین کی عمر مبارک 56 برس 5 ماہ اور 5 دن تھی، اور کوئی بھی بال سر مبارک اور داڑھی مبارک کا سفید نہ تھا، لیکن جب جوان بیٹے علی اکبر کا جسد مبارک بازوؤں میں سمیٹا تو سر انور اور ریش مبارک کے سارے بال سفید ہو گئے۔ جوان بیٹے کی شہادت نے باپ کو غم سے نڈال کر دیا۔ امام ابن عساکر نے سیدنا امام حسین سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گویا کہ میں ایک سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میری اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ اسی طرح محمد بن عمرو سے روایت ہے کہ ہم سیدنا حسین کے ساتھ کربلا میں موجود تھے کہ جب شمر کا سینہ ننگا ہوا تو نواس رسول فرمانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گویا میں اس سفید داغوں والے کتے کی طرف دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ شمر برس کے داغوں والا تھا۔ ناظرین اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا لشکر یزید میں شامل کسی بھی شخص کو انسان کہا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر، کیسے کیسے ظلم ہوئے ہیں کربلا میں۔ آنے والی چند ویڈیوز میں آپ کو کربلا ہی کے مناظر پیش کریں گے۔ لاکھوں سلام ہو جناب حضرت علی اکبر پر، کروڑوں درود و سلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل پر۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل پاک سے بے شمار محبت عطا فرمائے۔ ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے اے ڈی وائس۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔